ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری MNA آغا رفیع اللہ کی روبرو عوام کے سخت سوالات، عملی اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی خصوصی رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی روڈ نمبر 7 پہ واقع UC آفس میں رکن قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ کی زیر صدارت ایک اہم اور بھرپور عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس کھلی کچہری میں نہ صرف شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے بلکہ موقع پہ ہی سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل نے مختلف شرکاء اور ذمہ داران کے خصوصی انٹرویوز بھی کیے۔ نمایاں شخصیات کی شرکت۔ کھلی کچہری میں UC چیئرمین جاوید اقبال کاکڑ، رسول خان سواتی، آغا شاہ پسند، محمد ابراہیم حمایتی، محمد اشرف حمایتی، کبیر سمیچو، عبید اللہ نیازی، عبد الرحیم حمایتی، عبدالستار حمایتی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پارٹی اختلافات بھی کھل کے سامنے آ گئے۔ UC چیئرمین جاوید اقبال کاکو نے اپنے ہی پارٹی ورکر سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ تھا، اگر اس میں میڈیا پہ نہ اچھالا جاتا تو بہتر ہوتا تھا، ہم اس معاملے کو عوامی سطح پہ لانا ایک نادانی تھی۔ اہم عوامی مسائل پہ کھل کے بحث۔ PFPA کے عہدیدار ارشد شاہ محمد چوہان نے بھوسے اور پانی کے سنگین مسائل پہ بات کرتے ہوئے MNA سے مطالبہ کیا کہ اسمبلی میں فوری طور پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے، بھوسے کی غیر ضروری رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ ان کی تائید میں عبید اللہ نیازی، رفیق ناگوری، وحید مراد حمایتی نے بھی سخت سوالات کیے۔ سینئر صحافی حاکم علی دل کے اہم سوالات۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل نے MNA آغا رفیع اللہ سے براہ راست سوال کیا کہ پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے قریب گلی میں 2 TCF سکولز، ایک بڑی مسجد، سینکڑوں گھر موجود ہیں، اس کے باوجود گزشتہ کئی سالوں سے سڑک تعمیر کیوں نہیں کی گئی؟ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ حکومت کی تیسری مدت ہے اور مزید تاخیر ناقابل قبول ہے۔ پولیس پہ تنقید SHO کا سخت پیغام۔ محمد علی تنولی نے ماضی کے SHOs پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں منشیات فروشی کو فروغ دیا گیا جس نے نوجوان نسل کو تباہ کیا۔ اس موقع پہ SHO تھانہ سکھن جابر حسین لاہوری نے 2 ٹوک مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا منشیات فروش 24 گھنٹوں میں اپنا کالا دھندا بند کر دے ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع فوری فراہم کریں۔ یقین دلایا کہ بھینس کالونی کو جرائم سے پاک کیا جائے گا، عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ مہران ہائی وے حادثات کی خطرناک صورتحال۔ معروف سماجی شخصیت اشرف حمایتی نے مہران ہائی وے کی صورتحال کو حادثات کی آماجگاہ قرار دیتے ہوئے کہا غیر قانونی ہیوی ٹریفک پارکنگ حادثات کی بڑی وجہ ہے، متعدد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا فوری اوور ہیڈ برج، پیدل پل تعمیر کیا جائے، غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت آپریشن کیا جائے۔ لیبر کالونی روڈ 25 سالہ محرومی برقرار۔ شرکا نے پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے سامنے لیبر کالونی، بھینس کالونی، جمعہ گوٹ کے سنگم پہ موجود سڑک کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ 25 سال سے سڑک خستہ حال، متعدد بار بجٹ منظور ہونے کے باوجود کام شروع نہ ہو سکا۔ علاقے میں سکولز، مسجد اور بڑی آبادی موجود۔ عوام نے کہا مزید وعدے نہیں، عملی کام چاہیے۔ MNA آغا رفیع اللہ کی یقین دہانی۔ MNA سید آغا رفیع اللہ نے تمام مسائل سننے کے بعد یقین دلایا کہ اور امتیاز حمایتی پیپلز پارٹی کے پرانی جالے ہیں، ہر جگہ شانہ بشانہ موجود تھے لیکن انہیں نوکری نہیں ملی۔ آغا رفیع اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے رو پڑے۔ آغا رفیع اللہ نے گلے سے لگایا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ تمہیں نوکری دلواؤں گا انشاءاللہ۔ متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کیا جائے، ترقیاتی کاموں میں تاخیر کا نوٹس لیا جائے گا، عوام کو جلد ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ عوام کے مسائل براہ راست سنے اور حل کیا جا سکے۔ پروٹوکول انتظامات۔ تھانہ سکھن کے SHO جابر حسین لاہوری اور پولیس نفری نے MNA آغا رفیع اللہ، UC چیئرمین جاوید اقبال کاکو، دیگر معززین کو مکمل سیکیورٹی پروٹوکول فراہم کیا۔ عوامی رد عمل۔ علاقہ وکیلوں نے کھلی کچہری کو مثبت پیش رفت قرار دیا، تاہم واضح کیا کہ اب صرف بیانات کافی نہیں، فوری عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ اختتامیہ یہ کھلی کچہری نہ صرف عوامی مسائل کی عکاسی بنی بلکہ اس نے حکومتی نمائندوں، پولیس اور شہریوں کے درمیان براہ راست مکالمے کا مؤثر پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دی گئی یقین دہانیاں عملی اقدامات میں کب تبدیل ہوتی ہیں۔ خصوصی رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ چلے آج کٹل کالونی میں UC 3 کے اندر بہت ایک کھلی کچہری لگائی گئی جس میں MNA آغا سید آغا رفیع صاحب نے سب جو عوام سے رائے لی گئی اور ہر جس نے بھی اپنی جو بات کرنی تھی اس کو سب کو جواب دیا ہے اور سب کو یقین دلانی کرائی ہے۔ جس کا بھی جو سیوریج کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، راستوں کا مسئلہ ہے، تو آغا رفیع اللہ نے یقین دلانی کرائی ہے یہاں پر کھڑے ہو کر۔ اللہ نے چاہا تو سب کام جو ہے یہاں پر مکمل کرائیں گے۔ کسی کو 10 دن کا، کسی کو 15 دن کا، کسی کو مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے اور کوشش کرتا ہوں میں سید آغا رفیع اللہ سے بات کرنے کی تو ہمارے ساتھ رہنا۔ جائز اس لیے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں،
خدمات کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میگا پروجیکٹ کوئی نہ ہوا تو یہ بحران آئے ہوئے اس کو آپ چھوٹا پروجیکٹ کہیں گے. آپ قاسم ٹاؤن میں جو آپ کو پانی کا ہم نے نظام لگا کے دیا یہ چھوٹا ہے، ایسا نہیں. میں سیوریج آپ کے کہنے پہ جہاں ضرورت تھی کرتے رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتنا فنڈ ہے کہ ہم یہ آپ کے کام ایک جادو کی چھڑی کی طرح ختم کر کے دے سکتے ہیں، لیکن جو وسائل حکومت کی طرف سے مجھے ملتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں کی منشا کے مطابق آپ لوگوں کی سہولت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے جنہوں نے مجھے موقع دیا جنرل الیکشن میں کامیاب کرانے کے بعد رابطے میں ہیں، اور اسی طریقے سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یو سی چیئرمین کے آفس میں بیٹھ کر یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ علاقے کے کاموں میں یہ تھوڑا پیچھے کر بھائی، یہی شان ہے. میرے بھائی نے بات کی محمود گوڈ کی، تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سچ نہیں بولوں گا، تھوڑا تھوڑا بولتا ہوں. زیادہ بولوں گا پھر مسئلہ بنے گی. کیا ایسا مسئلہ تھا جب اتنی ساری پلاٹنگ ہو رہی تھی تو اسکول کے پلاٹ بھی رکھتے تھے. آج اگر ہم کہیں اسکول بنانے جائیں گے تو وہاں زمین اور حرام خوری جب ہوتی ہے، جب کام کہیں پہ تھوڑا بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو بیس بنا کے آپ اگر بھوسا یہاں لے کے آ رہے ہیں کمپریس کر کے اس کو، تو پھر تو نہیں کسی کی مجال ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. لیکن جس اسٹائل میں گاڑیاں بڑی لوڈ ہو کے آتی ہیں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن موٹر روکی تھی، اور ہم نے جا کے ان سے وہاں ایس ایس پی وغیرہ سے میٹنگز کی، بات چیت کی، تو وہ مسئلہ ہمارا تقریباً حل ہو گیا تھا. لیکن اس میں کچھ ہماری اپنی غلطی یہ تھی کہ ہم نے کچھ جا کے ان کو ڈونیشن کر کے پیمنٹ دی. ان کو ہم نے کافی مقدار میں تقریباً 20 لاکھ روپے دیے. اب یہ پورے سندھ سے بھوسا آتا ہے تو یہاں پر سینکڑوں ایس ایس پیز ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایس ایس پی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کہ ہم اپنے معاملات طے کریں. اب 3 دن سے تمام گاڑیوں کو سجاول میں جو کٹا کے ایس ایس پی ہیں اس نے روکی ہوئی ہے. تو آج ہمارا وفد ابھی گیا ہوا ہے سر، اور انہوں نے بات کی عارضی طور پہ ابھی ان گاڑیوں کو ہاسپٹل کا بھی ڈالا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا اسکول بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی اس پر آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہوں گی. وہ اس دفعہ ہائی سیکنڈری کے لیے کہہ دیا ہے، انشاءاللہ ہوگا اس دفعہ. نہیں اسپتال ہو گیا ہے، آپ کا ہوگا انشاءاللہ. یوسی داؤد یوسی کیٹل، تو اس کے 2 ٹیچرس اسکول ہے، ایک مدرسہ ایک مسجد ہے. وہ روڈ جو ہے ٹوٹ کا شکار ہے، تو ابھی تک نہیں بنا. دیکھیں آج اس پہ بھی بات ہوئی ہے، آغا صاحب سے سوال ہوئے ہیں تو آغا صاحب نے اس پہ جواب دیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایجوکیشن پہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اور ہیلتھ پہ کام کریں گے آگے جا کے، اور کچھ چیزیں ابھی کوارڈینیشن کرائی گئی ہے. مجھے امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ پریشانی جو ہے اس سے بھی انشاءاللہ ہم ہمارے چینل کے طرف سے کیا میسج دینا چاہتے ہو اپنے جالوں کو؟ دیکھیں میں تو اپنے جیالوں کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں جس طرح آج آغا صاحب آئے تو کچھ ہمارے ہی جیالے شکایت لے کے بیٹھ گئے، انتہائی افسوس کی بات ہے. میں بہت مشہور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا جنرل الیکشن میں کامیاب کرانے کے بعد پھر آپ دوبارہ. مجھے یہ فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اسی طریقے سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یو سی چیئرمین کے آفس میں بیٹھ کر یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان ہے، اور یہی تھوڑا پیچھے کروائی بہت یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی یہی شان ہے. میرے بھائی نے بات کی محمود گوڈ کی، تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سچ نہیں بولوں گا، تھوڑا تھوڑا بولتا ہوں. زیادہ بولوں گا تو مسئلہ بنے گی. کیا ایسا مسئلہ تھا جب پچھلی ساری پلاٹنگ ہو رہی تھی تو اسکول کے پلاٹ بھی رکھتے تھے؟ آج اگر آپ کہیں اسکول بننے جائیں گے تو وہاں زمین نہیں ہے.
कहाँ बनाएंगे? अगर आप जो सुखन बरातर अगर रफ़ीकुल्लाह सैयद साहब की यहाँ काउंसिलर हुई खुली कचहरी में, ऐसे जो वहाँ पर मौजूद था, ज़्यादा ऐसे जो सुखन से राय लेते तो उसका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले कि मेरी अभी पोस्टिंग हुई है कुछ दिन पहले, तो इंशाल्लाह इस बात पे काम कर रहे हैं और आवाम की उमंगों पे हम इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। जो भी उनके जायज़ मसाइल होंगे किसी भी हवाले से, मंशात के हवाले से, किसी और इलाके से या क्राइम के हवाले से, तो इंशाल्लाह उन पे पूरे उतरेंगे और उनको हर लिहाज से जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और में कोई और था, अब माशाल्लाह आप आ गए हो, तो उस पर पूरी रद्द-ओ-अमल होगी, कार्रवाई होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह हर चीज़ पे कंट्रोल होगा, किसी को इजाज़त नहीं देंगे गलत कार्रवाई की, मंशात की, हर चीज़ इंशाल्लाह बंद होगी। जी बिल्कुल, ऐसा जो सुखन बात हुई इसमें रद्द-ओ-अमल होगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी होगा, ज़रूर होगा। और ये आज काफ़ी अरसे के बाद MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और मैं तो हमारे MP राजा रज़ाक साहब से, टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इसी तरह आवाम में आकर एक खुली कचहरी मुंतखब करें, ताकि पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है कि आवाम के मसाइल आवाम की दहलीज़ पे हल हों। इसलिए हमने आज ये कोशिश की है, और जितने भी मसाइल यहाँ उजागर किए गए जो सेवरेज के हवाले से, रोड्स के थे, वाटर सप्लाई के थे, इंशाअल्लाह फिल फौर उन पर अमल दरामद होगा। सर छोटी सी बात है, लोग हमें बुलाते भी हैं, वहाँ वीडियो भी बनाते हैं। यूसी दाऊ चौरंगी और यूसी कैटल कॉलोनी टू मिक्सिंग फैक्ट्री के सामने वाला रोड, क्योंकि यूसियाँ दो लगती हैं, उस पर 2 TCS स्कूल हैं, एक मदरसा है, एक मस्जिद है। उस रोड का काम अभी तक पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से नहीं हो पा रहा, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, मैं बज़ाहिर ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि हमने वहाँ पे DMC मलिक से जान मोहम्मद बलोच साहब जो आपने बातें की है वो आपकी जायज़ इसलिए है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हम आपकी खिदमात को मानते हैं, लेकिन ये ना कहें कि मेगा प्रोजेक्ट कोई ना हुआ तो ये बहरान हाईवे में इसको आप छोटा प्रोजेक्ट कहेंगे। आप कासम टाउन में जो आपको पानी का हमने निज़ाम लगा के दिया, ये छोटा है? ऐसा नहीं है। मैं सेवरेज आपके कहने पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी करते रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई इतना फंड है कि हम ये आपके काम एक जादू की छड़ी की तरह खत्म करके दे सकते हैं, लेकिन जो वसाइल हुकूमत की तरफ से मुझे मिलते हैं उसके मुताबिक, आप लोगों की मंशा के मुताबिक, आप लोगों की सहूलत के मुताबिक काम करते हैं। तो ये छोटे छोटे काम नहीं गिनवाएंगे। आप हमारा फेस है, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। बाकी रहा नौकरी, अगर मुझे भी चाहिए होगी ना कि उन्हें किसी वर्कर के लिए किसी यूसी में, जिनको मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, तो मैं भी तंजीम से बोलूँगा। तो ये आपका हमारा घर का मामला है, ये है खुली कचहरी। तो वो जब आपका दिल करे आप अपने यूसी के सदर से बात करें, अपने PS के सदर से बात करें, अपने जिले के सदर से बात करें, अपने आगा साहब सलाम वालेकुम। सर आज खुली कचहरी जो लगाई जा रही है कटल कॉलोनी के मसाइलों पर, तो उस पे मौके पे क्या पैगाम है? बस कोशिश करेंगे कि आवाम के मसाइल हल हो। ठीक है जी। सर छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब दे दो। TCS स्कूल है, टू मिक्सिंग फैक्ट्री के सामने जूसियाँ 2 लगती हैं, जूसी दाऊ चौरंगी, जूसी कटल, तो उसका रोड अभी तक नहीं बना। वो बनवाएंगे इंशाल्लाह। के साथ भी बैठे जिन्होंने ये प्लाटिंग कटिंग, उनको कहें कि कुछ प्लाट छोड़ दें ताकि हम स्कूल बना सकें या कुछ और बना सकें। बाकी काम अभी आप लोगों का होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। जो
रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जितना काम होगा वो भी करेंगे। जो मैंने आपको कहा है कि आप जगह ढूंढें तो इंशाल्लाह स्कूल और डिस्पेंसरी के लिए भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और पुलिस के लिए मैंने आता है तो फिर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। चाहता हूँ कि मैं आपके बेटे का राशन कार्ड के हवाले से, राशन कार्ड में सर रोड का मसला है, खा रहे हैं रोडों पर, लेकिन हमें किसी डिस्कस में नहीं दिया जाता। अगर सर मैं अपने मौजूद पर दोबारा आता हूँ, हमारे कासम टाउन के अंदर आपसे कोई काम हुआ है और 5 नंबर का ग्राउंड आप पहले स्टेप पर जब आए थे रात को 12 बजे मैं और इकबाल महरूम मतलब आप उसी जगह थे, वो ग्राउंड आज तक नहीं बना सर, वो आज तक मैं चुका हूँ। लेकिन आपने कहा राजा साहब की एक टीम है, राजा साहब कहते हैं कि बंडल में ये कैसे आएगा, बंडल में पूरा कर ही नहीं सकते हम भैंस कानून को, ये जब तक गाड़ियों में कुर्बानी के विषय में जानवर है, यहाँ पे 50 लाख जानवर है। यहाँ पुलिस ये बहुत अच्छी बात है, आइंदा बात है। तो मैं समझता हूँ कि हर 3 महीने बाद एक होनी चाहिए। दूसरी आपसे साहब गुजारिश है कि आपने जुम्मा बोर्ड दूसरे पे आए थे, हमने 2 बार आपसे जुम्मा बोर्ड में रखे थे, वो कोई मुख्ताली मसाइल नहीं, आज में बनी है उसको 5 साल 6 साल हो गए। और दूसरा वो लोअर सेकेंडरी स्कूल यानी कि या कोई कॉलेज ये तो हमने आपसे गुजारिश की थी वो हमारे जो लोअर स्कूल है उसको हायर स्कूल का दर्जा दिलाया जाए, उसको हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिलाया जाए ताकि कम अज कम दोनों वो इंटर तक हमारे बच्चे वहाँ पढ़ सकें। हमारे पास बिल्डिंग भी है, उसमें जगह। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।